عدل اور احسان کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ جہاں کسی چیز کا بدلہ دینا مقصود ہوتا ہے اور جتنا جس نے تمہارے ساتھ کیا ہے اتنا ہی بدلہ اس شخص کو دینا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ احسان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے یا نہ کرے، نیکی کرے یا نہ کرے، تم نے اس کے ساتھ ہر حال میں، ہر صورت میں بھلائی اور نیکی کرنی ہے۔ انصاف کہتے ہیں پورا پورا بدلہ دینا۔ عدل کا معنی بھی یہی ہے، برابر سرابر۔ لیکن احسان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جتنا انہوں نے کیا اتنا نہیں کرنا، بلکہ اس سے زیادہ تم نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں یہ قاعدہ، ضابطہ اور اصول مقرر کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ تم نے ہر حال میں جتنا انہوں نے کیا اس سے بڑھ کے تم نے کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آتا ہے، ایک طرف باپ ہے، دوسرے طرف بیٹا ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، تفاسیر میں بھی لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو سمجھایا۔ بیٹا کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں کماتا ہوں، میرا باپ میرا مال کھا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انت ومالک لابیک، آپ نے فرمایا تو بھی اور تیرا مال دونوں باپ کے ہو۔ یہ تو کس طرح کہتا ہے کہ میں کماتا ہوں یہ کھا جاتا ہے؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو بھی اپنے باپ کا اور تیرا کمایا ہوا مال بھی تیرے باپ کا۔ آج تو باپ سے اولاد اٹھ کے مطالبہ کرتی ہے، مڑا حق دے، مڑا ایسا دے، مڑی زمین دے، جیندے جاگ دے پیو کو منگ دے۔ ایسا داندا دا پتر ہے۔ بھائی حق تو تیرا بنے گا باپ کے فوت ہو جانے کے بعد۔ تو جیندے جاگ دے پیو کو لگے داختے، مڑا حق دے، مڑے پیسے دے، مڑا ایسا دے، مڑی شے دے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے وہ چیز اس کی اپنی ہوتی ہے۔ وارثوں کے اندر چیز تب منتقل ہوتی ہے جب کوئی شخص مر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد تی بھی وارث ہے، پتر بھی وارث ہے، تریمت بھی وارث ہے، تریمت مر گئی تو جنا بھی وارث ہے، باقی بھی ورثاء ہیں۔ لیکن زندہ سلامت باپ سے بیٹا اٹھ کے مطالبہ کرتا ہے، جی مکانہ پہ جو مڑا ایسا دے، جائیداد پہ جو مڑا ایسا دے، فلانی شہی میں جو مڑا ایسا دے۔
شریعت اس طرح کے مطالبے کا کوئی حق کسی اولاد کو نہیں دیتی. ہاں باپ مر گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ٹھیک ہے، بھائی آپس میں تقسیم کریں، بہنوں کا ایسا بہنوں کو دے، بھائی خود لے لیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا انت و مالک لابیک، فرمایا تو بھی اور تیرا مال دونوں اپنے باپ کے ہو. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ. اللہ کے رسول آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، کہاں خرچ کریں، کس پر خرچ کریں. خرچ کرنے کی بہت سی جگہیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، اگر تم نے خرچ کرنا ہے تو سب سے زیادہ خرچ کرنے کے حقدار تمہارے والدین ہیں. آج باہر شہنشاہ بنا پھرتا ہے، حاتم تائی بنا پھرتا ہے، دوستوں پر خرچ کرتا ہے، سہیلیوں پر خرچ کرتا ہے، باقی لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اپنا مال لوٹاتا ہے، لیکن والدین پر نہیں خرچ کرتا. حالانکہ سب سے زیادہ تیرے مال کے خرچ کرنے کے حقدار اگر ہیں تو وہ تیرے والدین ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بوڑھی والدہ ہے اور اتنی کمزور اور لاغر ہو چکی تھی جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ اٹھاتے، ان کو کپڑے پہناتے، ان کے ہاتھ پاؤں دھلاتے، ان کو کھانا کھلاتے. کبھی پیشاب کپڑوں پر ہو جاتا، پھر اپنے آپ کو صاف کرتے دھوتے. دل میں بات آتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں، پوچھوں کہ میں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے، ماں نے مجھے اٹھایا، مجھے نہلایا، مجھے تلایا، اب میں ماں کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، نہلاتا ہوں، دلاتا ہوں، تو میں حضور سے پوچھوں کہ یا رسول اللہ ماں کا حق میں نے ادا کر دیے؟ فرماتے ہیں جرأت نہیں ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا جا سکے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک بدو آیا، اپنی سواری سے اترا، گھوڑے سے اترا، رسول اللہ کی خدمت میں آ کے بیٹھا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں بوڑھی ماں کا بیٹا ہوں، میری ماں کمزور ہے، میں اپنی ماں کو اٹھاتا ہوں، اس کے ہاتھ منہ پاؤں دھلاتا ہوں، اس کے کپڑے تبدیل کرتا ہوں، کبھی اس کا پیشاب میرے جسم پر ہوتا ہے، راتوں کو جاگ کر والدہ کی تیمارداری کرتا ہوں. اللہ کے رسول میری ماں نے بچپن میں مجھے اٹھایا، مجھے کھلایا، مجھے پلایا، مجھے نہلایا، یا رسول اللہ بتائیں کیا والدہ کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم کے دربار میں حضرت عمر سے یہ سوال کیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ کا دور گزر گیا، مجھے جرأت نہیں ہوئی میں ان سے پوچھ سکتا. تو یہ بدو حضرت عمر کے دربار میں حضرت عمر سے پوچھا، کہنے لگا امیر المومنین مجھے اس مسئلے کا حل بتائیں.
تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھی متوجہ ہوا کہ معاملہ میرا بھی یہی ہے، گل مڑی بھی یہی ہے، سوال مڑا بھی یہی ہے، لیکن میں پوچھ نہیں سکا یا کی وجہ سے، سوال نہیں کر سکا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تو والدہ کو کھلاتا ہوگا، ٹھیک ہے والدہ کو پلاتا ہوگا، والدہ کو پہناتا ہوگا، والدہ کو دلاتا ہوگا، والدہ کو کی تیمارداری کرتا ہوگا، وہ پیشاب تیرے اوپر کرتی ہے تو بھی کرتا تھا، اس نے تجھے نہلایا تو اس کو نہلاتا ہے، اس نے تجھے پہنایا تو اس کو پہناتا ہے، لیکن پھر بھی والدہ کا حق ادا نہیں ہوا۔ مسافر پوچھتا ہے امیر المومنین کیوں؟ لما یا امیر المومنین، کیوں حق ادا نہیں ہوا؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات کی۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے، اسے نکتہ کہتے ہیں، انگلش میں پوائنٹ کہہ دیتے ہیں اور اردو میں نکتہ کہتے ہیں۔ یہ نکتے کی بات ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے کھلاتی تھی، پلاتی تھی، نہلاتی تھی، پہناتی تھی، دلاتی تھی، ماں کے ذہن کے اندر یہ ہوتا تھا آج یہ چھوٹا ہے کل بڑا ہوگا، آج چولی پہ کل کسیٹیاں کرسی، کسیٹیاں کر دے، پھر ٹرسی کھلسی، پھر ٹرسی، پھر گلا کرسی، پھر جوان ہوسی، پھر بڑا ہوسی، پھر اس کی اولاد ہوسی۔ ماں تجھے کھلاتی تھی تجھے زندہ رکھنے کے لیے اور تو ماں کو کھلاتا ہے، تیرے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے آج جیتی ہے کل مر جلسی۔ فرمایا تیری خدمت میں اور اس کی خدمت میں فرق ہے، وہ تجھے کھلاتے تھے اس لیے کہ کل تجھے زندگی اور حیات جاودانی نصیب ہوگی، اور تو اس لیے کرتا ہے تیرے ذہن میں یہ ہے آج عین دین نکت ہے کل شاید ٹرجلسن۔ اللہ اکبر، تیرے کرنے میں اور ان کے کرنے میں بڑا فرق ہے، اس لیے ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر بھی اگر ماں کی خدمت کرتا ہے اور پھر بھی والدہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بھی چونک گیا کہ واقعی اتنی خدمت کرنے کے باوجود بھی میں والدہ کا حق ادا نہیں کر سکا۔ عرض یہ کر رہا تھا زندہ والدین یہ تو اللہ کی نعمت ہیں، جس کی ماں جیندی ہے پے جیند ہے، یہ تو عرش کا تحفہ ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے وہ یہ سمجھے کہ میرے گھر کے اندر اللہ پاک نے ایک عرش کا تحفہ مجھے عطا کر دیا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد بھی آپ والدین کے ساتھ تعلق قائم رکھیں۔ یا رسول اللہ کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر مرنے کے بعد بھی تعلق قائم رکھو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارا نام اولیاء اللہ کی لسٹ میں شامل کر دے گا۔ مرنے کے بعد کیسے تعلق قائم ہوگا؟ سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ کتب عند اللہ برا۔ آپ نے فرمایا جو شخص چل کر اپنے والدین کی قبر کی مٹی کو جا کے دیکھتا ہے
اللہ پاک نگاہ ڈالتے ہی اس کا نام اولیاء اللہ کی لسٹ میں شامل کر دیتا ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. جڑا ماؤ دی قبرہ دی مٹی دیکھے، پیو دی قبرہ دی مٹی دیکھے، حدیث میں آندے پڑھے نا پیا نہ پڑھے. اور ضروری نہیں کہ ماں بھی نیک ہوئے، رابعہ بصری ہوئے، یہ بھی ضروری. ماں ہے، مسلمان ہے، اس کو لو جمع ہے، اس کو لو پیدا ہوئے، اس کو اس گلال کوئی غرض نہیں نماز پڑھ دی ہے کہ نہیں پڑھ دی، روزے رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی، پردہ کر دی ہے کہ نہیں کر دی.